نماز کے یہ سوال جو تحریری طور پر آیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے وہ اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ انہیں بنو امیہ کے حکمرانوں نے مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بازو اکھڑ گیا اور پھر اس لیے وہ باندھ نہیں سکتے تھے. یہ باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، بالکل وہ علم سے کورے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ امام مالک تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. مالک نے شروع کیا یہ. اس سے پہلے تابعین کے جتنے چوٹی کے لوگ تھے، محمد ابن سیرین سے، حسن بصری سے بصرہ میں، ابراہیم نخعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں کوفہ میں، سعید بن المسیب تھے وہ مدینہ میں. ان سب کے آثار جو ابن عبد البر نے تمہید میں نقل کیے کہ سارے تابعین ہاتھ لٹکا کر پڑھتے تھے. اس وقت امام مالک کا نشان بھی نہیں تھا. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی، ان کا مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک الگ باب ہے کہ وہ لوگ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر ان کا صحیح سند سے ہے کہ وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے. اور مالک کے ہم اثر لوگ تھے، لیث ابن سعد مصر میں امام مالک کے پایا کے امام تھے، ان کا بھی مسلک کئی دیر تک مصر میں رہا، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے. شام کے امام تھے اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے دونوں باتوں کا اختیار ہے، نمازی باندھ لے یہ چھوڑ دے. اس لیے مالک بیچارے کا یہ تنا نہیں، جرم نہ ان نے اس لیے چھوڑے ہیں. ان سے تو مسئلہ پوچھا گیا، صاحب پوچھا ان سے، المدونہ جو ہے نا جس پر فقہ مالکی پر لوگ عمل کرتے، موطا پر نہیں کرتے. اکثر ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں موطا میں مالک نے روایت لکھی ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے. موطا ہے روایتوں کی کتاب، جو ملی بیان کر دی کہ فلاں یہ کہتا. مگر فتوے کون سے ہیں امام مالک کے؟ وہ المدونہ. آخر عمر میں ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام اس بارے میں کیا ہے، اس کی شرح مالکیوں نے کی، اس پر چل اس میں پوچھا کہ ہاتھ باندھنا بہتر ہے چھوڑنا، تو امام نے فرمایا چھوڑنا میرے نزدیک زیادہ اچھا. فتویٰ دیا انہوں نے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں تھے.